السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو ہم اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، وہ کویسچن یہ ہے کہ وائی وی آر لوزرس۔ یعنی جب ہم دنیا میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سفرنگ ہر لیول کی، کرپشن ہر لیول کی، تو ہمیں بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، اور ایز ینگسٹرز ہم اس بات کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا مجھے اس دین کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ماڈل کو پریکٹس نہیں کر رہے وہ تو بہت سکسیزفل ہیں ہر حساب سے۔ اور اکثر اوقات ہم ایسے جملے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وین یو لک ایٹ پیپل لیونگ ابراڈ، بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں تو وہ ہم سے زیادہ اچھے اور پکے مسلمان ہیں۔ اور ایسی باتیں بہت پینفل بھی لگتی ہیں، لیکن ہوتی بھی ہیں سوسائٹی میں۔ تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے آج۔ اس کے لیے وی ول گو بیک 1400 years اینڈ وی ول لک ایٹ اے سملر سینیریو۔ ہم ایک ایسا ماڈل دیکھیں گے کہ اس ماڈل میں بھی یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ لوگوں کے اندر انتہا کی کرپشن تھی، لوگ جو تھے اسی طرح ٹرائبل سسٹم میں رہتے تھے، الگ رہتے تھے۔ ہم بات کریں گے عرب سوسائٹی کی کہ وہ ملک تھا جو بالکل آئسولیٹڈ تھا، ڈیزرٹ تھا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ اگر آپ اس وقت کا میپ دیکھیں تو وہاں پہ 2 سپر پاورز تھی، بینزیٹائن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھی۔ کوئی بھی عربیہ کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا، اس کو صرف ایز اے ٹریڈ روٹ یوز کیا جاتا تھا۔ اور عربیہ میں رہنے والے لوگ بھی جو تھے وہ اسی طرح سے ایک نومیڈک بدو جیسے رہتے ہیں، وہاں سے ایسی زندگی گزارتے تھے، اور اس میں بس وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے، اس کو بیچتے تھے، اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ وہاں پہ کوئی اسکول ایجوکیشنل سسٹم نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، کوئی لا نہیں تھا، ٹرائبل سسٹم تھا تو ہر ٹرائب اپنے لا کو مانتی تھی، جو مرضی جس کی مرضی جان لے لیتا تھا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی کسی قسم کی۔ اسی طرح وہاں پہ ایڈکشنز بہت زیادہ تھیں، وہاں پہ زنا بہت زیادہ تھا۔ بیت اللہ کا طواف بھی اگر کرنا ہوتا تھا تو عبادت بھی وہ کپڑے اتار کے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کے سامنے اور اپنے بتوں کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ویسا رکھنا ہے جیسے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے یا بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ سو اٹ واز لائک اے ویری فرسٹریٹنگ سچویشن اینڈ ویری سملر ٹو وٹ وی سی ان آور ٹائمس۔ لوگوں کے اپنے انڈیویجول مورل سٹینڈرڈز بھی بیکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگوں کو سکھانے کی یا سوسائٹی کی ایٹ لارج بات کرتے ہیں تو وہ بھی بیکار ہیں۔ اسی فرسٹریٹنگ پورے سیٹ اپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کیا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے والدین بھی نہیں تھے، یعنی والد تو پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، بعد میں والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر دادا جو ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، ان کو ان کے ریلیٹیوز نے پالا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، جب وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے بزنس کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی بھی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز ان ہز پرسنل لائف، ان کا جو ایک کیریکٹر تھا وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ یعنی سوسائٹی میں سب جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہے، سوسائٹی میں سب ولگیرٹی کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، سوسائٹی میں سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کے بہت زیادہ فین ہوتے جا رہے تھے۔ ہی واز لائک دا سوشل انفلوئنسر آف دیٹ ٹائم، کہ جو بھی ان کو ملتا تھا ان سے انفلوئنس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اور یہی نہیں تھا، جب وہ اپنی انڈیویجول جو بھی ان کا ایک پرسونا تھا اس کی وجہ سے جب وہ سوسائٹی میں جاتے تھے تو لوگوں کی صلح کرا دیتے تھے جہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، کوئی بھوکا ہوتا تھا اس کو کھانا کھلا دیتے تھے، کوئی بیوہ اور یتیم ہوتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے،
لوگوں کو دکھ پہنچانے سے خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور لوگوں کو بس وہ ایک بات بتاتے تھے، یعنی ایک بات وہ لوگوں کی جب وہ دیکھتے تھے اس میں وہ اس سینس میں سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں درست نہیں ہے. اور وہ کیا تھا؟ جب وہ ان کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھتے تھے. So when he was around the age of 40 years, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ ایک غار حرا میں غور و فکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی ملی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کریکٹر کے ساتھ یہ میسج آ کر جب لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی، what happened? People rejected him. وہی شخص جس کو ٹائٹل ملا تھا صادق اور امین کا، اور اپنے بہت سارے ڈیسیژنز میں ڈسپائٹ ہز ینگ ایج ان کو انگیج کیا جاتا تھا، انہوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں، یا کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی نہ کوئی الزام ان پہ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ان کو ہر معاملے میں یہ بتاتے تھے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، اور اتنی اپنے اندر انٹیگریٹی لے کر آ جاؤ، اندر اور باہر سے سچے ہو جاؤ. اللہ کے لیے سچے ہو جاؤ اندر سے تو باہر بھی سچ آئے گا، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو جاؤ، پوری سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاؤ. لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے ان کو پتھر بھی مارے، ان کو گالیاں بھی دیں، ان کا جینا بھی مشکل کیا، ان کو قتل کی بھی سازش کی. 13 ایئرز مکہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوس یہ پیغام دیا، وہ دیتے ہی رہے. ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ، جبکہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے فوکس کی وجہ سے، اپنی پرسسٹنس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دوست بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفین تھے ان کو بھی طریقے سکھا دیے کہ مل جل کے کیسے رہنا ہے. آپ سوچیں نا، ان کے جو چچا تھے جس نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کا پھر کلیجہ نکال کر چبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. ان فرشتوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کرش کر دیں. ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، کیا پتہ ان کے اندر سے کچھ ایسے افراد آ جائیں جو دین کی بہترین خدمت کر سکیں. جنگوں پہ زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی ایک لمٹ تک رہے، اس سے آگے نہیں گئے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک لوزر سوسائٹی تھی اس کو ٹرانسفارم کر دیا. اور کس چیز سے ٹرانسفارم کیا؟ اپنے اخلاق سے، اور دوسرا توحید سے، ونس آف اللہ سے، کہ اللہ کے لیے لوگ اپنے آپ کو خالص کرنا شروع کر دیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی بھی رول میں دیکھ لیں، ہی واز ایکسلنٹ ان آل رولز، ایز اے انڈیویجول، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، اسی طرح سے اپنے چچاؤں کے ساتھ، سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ. ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کے لیے جاؤ تو بہترین جج تھے. ان سے کوئی تھاٹ پروسیس پوچھنی ہو، ڈسکس کرنی ہو، ڈیپ تھاٹ، تو بہترین فلاسفر نظر آتے تھے. اسی طرح جب وہ جنگ میں ہوتے تھے تو بہترین سپہ سالار نظر آتے تھے. یعنی ہر کوالٹی ان میں ایسی کمال کی تھی کہ جس ایریے میں بھی وہ کام کرتے تھے وہ بہترین کام جو تھے کر رہے تھے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کو سیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ میسج دیا گیا، موسٹ پریزروڈ میسج دیا گیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جو اس بات پہ بہت پرائیڈ لیتے ہیں نا، کس بات پہ پرائیڈ لیتے ہیں؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور اس بات پہ کئی لوگ ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز وی ہیو دا ٹائٹل سو وی ول بی فارگیون. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ جسٹ بیکاز وی ہیو دا ٹائٹل وی ول بی فارگیون. اس میں امپورٹنٹ بات اب سمجھنے کی یہ ہے کہ اسی ماڈل کو جب ہم اپنے یہاں پہ اپلائی کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جو میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں، ہم لوزرز کیوں ہیں؟ یہ بہت فرسٹریٹنگ تھاٹ ہوتی ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیسے ہم اس سائیکل میں سے نکلیں؟ کیونکہ
ہمیں کہیں ہوپ نہیں نظر آتی. مجھ سے بہت سے جب ینگسٹرز بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر کہیں چلے جائیں, یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں میں تو دنیا میں اتنی جگہوں پہ گئی ہوں, وہاں پہ بھی لوگ اسی طرح پریشان ہیں کہ کوئی فیوچر نہیں ہے. دور سے دیکھنے میں انسٹا پکچرز جو آتی ہیں نا وہ تو بڑی پیاری پیاری لگتی ہیں, مال میں جا رہے ہیں, کوئی شاپنگ کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, لگتا ہے ہماری طرح ٹوٹی ہوئی سڑکیں نہیں ہیں. لیکن پرابلمز تو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم ہمارے اندر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوزر نہ رہیں تو ہمیں وہی ماڈل جو 1400 ایئرز بیک نظر آیا تھا اور اس میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ان سے یہ کام کروا لیا. یہاں پہ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پرفیکشن دی تھی کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے, ہم تو عام سے انسان ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ وہاں بند نہ کرتے, اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھتے. ہمیں ایک کمپلیٹ میسج دے کر یہی بات سکھائی گئی, اس سوسائٹی کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے سو برنگ دا چینج ود ان. اپنے اندر سے اس تبدیلی کو پہلے اسٹیبلش کرو. جب یہ تبدیلی اندر سے آنا شروع ہوگی تو یہ سوسائٹی ٹرانسفارم ہوگی. اور اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, جو ہمارے اپنے اندر کرپشنز ہیں اور ہمارے ارد گرد سسٹم میں جو کرپشنز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. ظاہر ہے ہمارا اور کسی پیغمبر کا اور پھر ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے نا, میچ تو کسی طرح سے بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہم امتی ہیں تو وی ہیو دیٹ اسپیشل پاور, اسپیشل کیپیسٹی. اس کیپیسٹی کو ہم نے یوز کرنا ہے. اور اس کیپیسٹی کو ہم کیسے یوز کریں گے؟ ہمیں بہت ساری ڈائمینشنز میں کام کرنا ہوگا. اس سے ہماری سوسائٹی کی کرپشن ٹھیک ہوگی. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 23 ایئرز کام کیا. ہم ایک دن کسی کے ساتھ مسکراتے ہیں, کسی کو گھر میں معاف کرتے ہیں, اور تیسرے دن کہتے ہیں میری بس ہو گئی ہے اور اب میں نے بالکل کسی کی بات نہیں سننی. تو ہم نے کیا ایسا پلان بنایا ہے کہ میں بھی 23 ایئرز یہ کام کروں گی, اور 23 ایئرز اپنے آپ کو بھی ٹرانسفارم کروں گی, اور اس کے علاوہ میں سوسائٹی میں بھی جو جہاں جہاں میں ہوں اس کا امپیکٹ چھوڑوں گی. آپ دیکھیں یہ جو ڈیسک ہیں ہمارے, ان پہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. ٹیچر نے تو نہیں لکھا ہوا, ٹیچر نے تو نہیں کیا ہوا نا. جگہ جگہ ہم نے کاغذ پھینکے ہوتے ہیں, ٹیچرز نے پھینکے ہوتے ہیں نہیں. ہماری یونیورسٹی میں یا کالجز میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے, ہم جہاں جاتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کا اپنا رول ہے نا. اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو کس کس ڈائمینشن میں ہم کام کریں, بیکاز اف آئی بیکم انفلوئنسر ان مائی اون سرکل. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں ہمارے ملک کی جتنی بھی آبادی ہے, ہر شخص یہ کام کرنا شروع کر دے, ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی کو اون کر لے ایز این امتی, تو کتنا فائدہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب کون کون سی ڈائمینشنز ہیں جس میں ہم نے کام کرنا ہے؟ پہلا ہے فزیکل ڈائمینشن. ہمیں فزیکلی اپنی زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے. ہمارا کھانا پینا, سونا, جاگنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سب اس طریقے کی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے. ہم پہلی غلطی یہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے. تھوڑا کھاتے تھے, رائٹ پروپورشنز میں کھاتے تھے. دودھ پیتے تھے, ہم تو دودھ کو دے کر ناک بند کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بدبو آتی ہے. شیئرنگ کرتے تھے کھانے کی, بیٹھ کے کھاتے تھے, دعا پڑھ کے کھاتے تھے, کھڑے ہو کے نہیں کھاتے تھے, کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. ہم یہ حدیث تو سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت پسند تھا, لیکن کتنی دفعہ گوشت کھاتے تھے. ہمیں تو اگر روز گوشت نہ ملے تو ہم گھر والوں کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اتنی کمپلیکیٹڈ ڈشز اپنے گھر والوں کو بتا کر آتے ہیں کہ آپ نے یہ بنانی ہے ہمارے لیے, اور خود آرام سے لیٹے رہتے ہیں. گرمی ہو سردی ہو, اٹس ناٹ مائی بزنس ٹو گو اینڈ ہیلپ اینی ون ان دا کچن. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہوئے اپنا کام خود کرتے تھے. اچھا, یہ بات ہم اپنے
ہسبینڈ کو ضرور بتانا پسند کریں گے لیکن خود ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات نیند، سلیپ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں کیا ہمیں بتایا ہے کہ عشاء کے بعد نہیں زیادہ جاگنا. ضروری کام ہو تو جاگے. اب ہمارا ضروری کام شروع ہی تب ہوتا ہے ٹک ٹاک، انسٹا، موویز، نیٹ فلکس، گپ شپ، پارٹی ٹائم. ہم ریلیکسیشن کے نام پہ اپنی نیند اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تھوڑا سا لیٹ سوتی ہوں. کتنے بجے؟ 2:30-3 بجے. اسی لیے تو پھر جب ہم اپنے کالج اور یونیورسٹی آتے ہیں تو ہم وہاں سوئے رہتے ہیں، مینٹلی ایگزاسٹیڈ ہوتے ہیں. تو وی آر لوزرز اف وی ڈو ناٹ ہیو اے گڈ روٹین. ہمارے فزیکلی جتنے کرنے کے کام ہیں ہم نہیں کرتے. پانی نہیں ہم پیتے. 10 سے 14 گلاس پانی کے پینے چاہیے. کہتے پیاس ہی نہیں لگتی. پانی پیاس لگنے کے لیے نہیں پینا ہوتا. پانی اس لیے پینا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بالکل پوری ہماری باڈی کو انرچ کرتا ہے، ہماری باڈی میں ہر طرح کی سرکولیشن کو ٹھیک کرتا ہے. دوسری ڈومین جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، دیز آر آور ایموشنز، جذبات. اپنے غصے کو مینیج کرنا، اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا. انزائٹی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا، ڈپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے اپنے اوپر ورک کرنا. آپ دیکھ لیں وی آر لوزرز ان دیٹ ایریا. سیلف ہارم کا ہمیں شوق ہے. سارا دن منصوبے بناتے ہیں کہ سوئسائڈ کیسے کریں. میں مر ہی جاتی ہوں کیونکہ ایسے ہی گانے سنتے ہیں، ڈارک میوزک سنتے ہیں، ڈارک موویز دیکھتے ہیں. جس انسان کا جو بھی میرے پاس آ کے اگر مجھے کہے کہ مجھے سیلف ہارم کی تھاٹس آتی ہیں، سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں، سب سے پہلے میں نیند پوچھتی ہوں. نیند؟ ہاں جی وہ تو میں سوتی ہی نہیں رات کو. تو پھر آپ کو ایسی تھاٹس آئیں گی. آپ نے سوسائٹی کو کیا ٹرانسفارم کرنا ہے، آپ نے امتی کیا بننا ہے جب آپ اپنے اندر کے چیلنجز کو نہیں ایڈریس کر پا رہے. بات بات پہ غصہ آ رہا ہے. مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ میری امی مجھے باتیں سناتی ہیں. اچھا کیا باتیں سناتی ہیں؟ کہ تم سگریٹ کیوں نہیں پیتی، تم گالی کیوں نہیں دیتی، تم بہن بھائی کو مارتی پیٹتی کیوں نہیں ہو، چلو مارو. کیا کہتی ہیں؟ یہی کہتی ہیں نا ٹائم پہ سو، ٹائم پہ اٹھو، کمرے کی صفائی کرو، کھانا وقت پہ کھاؤ، پڑھائی صحیح طریقے سے کرو. کون سا غلط کام وہ بول رہی ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹون اچھی نہ ہو لیکن شی از آلسو فرسٹریٹڈ کہ کتنی دفعہ ان کو بتاؤں، کتنے خرچے ان کے پورے کروں کہ جی پھر بیمار ہیں پھر ٹیسٹ کرواؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کرنے والا کام ہے وہ کرنا نہیں ہے، بیماریوں کو پالنا ہے. تو اپنے جذبات کو ٹھیک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے جذبات کا کسی اور کو ذمہ نہیں دے سکتے. مجھے فلاں کی وجہ سے یہ ایموشنل بیگیج ملا ہے. نہیں، ایموشنل بیگیج مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں نے خود اپنے جذبات کو صحیح ہینڈل کرنا نہیں سیکھا. جیسے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے میں یہ نہیں کہہ سکتے میرا کمرہ اس لیے گندا ہے کہ وہ جو محلے میں فلاں جگہ گھر ہے نا وہ لوگ نہیں آ کے میرے کمرے کی صفائی کرتے. ان کا تو کام نہیں ہے آپ کے کمرے کی صفائی کرنا، آپ کا اپنا کام ہے. پھر تیسرا امپورٹنٹ ڈومین ہے ہمارے پاس مورل ڈومین. ہمارا اخلاق اور کیریکٹر، اس کو ہم نے درست رکھنا ہے. ہمیں ٹھیک ہے پاس ورڈ لگانے پڑتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ ہر طرح کے ڈیٹا کو جو ہمارا سوشل میڈیا پہ ہے اس کو مس یوز کر لیتے ہیں. لیکن میں آرام سے آسانی سے اپنا پاس ورڈ کھول کے کسی بھی ان نون شخص کو اپنی تصویریں دکھا سکوں جو میں خود لیتی ہوں، اپنی چیٹس پڑھوا سکوں جو میں اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈفرینٹ گروپس میں کرتی ہوں. میری ٹرانسپیرنسی ہو. میں کوئی بات ہی نہ ایسی کروں کہ مجھے ڈر لگے کہ کس نے میرا فون اٹھایا، کس نے دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. مجھے ہسٹری ڈیلیٹ نہ کرنی پڑے اور کوئی بھی میرا سوشل میڈیا کھولتا ہے تو دیکھ سکے یوٹیوب پہ کہ میں کیا دیکھتی ہوں، میں کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں. مجھے کیوں لوگوں کو پروو کرنا پڑے، اپنے گھر والوں کو کہنا پڑے آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے. میں خود ہی ٹرسٹ وردی بنوں نا. میں گڑبڑ کرتی ہوں تو مجھے ان کو ایک ایموشنل بلیک میل دینا پڑتا ہے کہ آپ مجھے ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے. مجھے پتا ہوتا ہے جب میں ان سے پرمیشن لے رہی ہوتی ہوں کہ میری فرینڈ کے گھر پارٹی ہے مجھے جانا ہے، اور نہیں لڑکوں کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں کوئی ڈرگز نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے وہاں پہ کیا کچھ ہے اور میں اس میں انگیج بھی ہو رہی ہوتی ہوں، کسی نہ کسی لیول پہ انفلوئنس بھی ہو رہی ہوتی ہوں، لیکن میں مانتی نہیں ہوں. تو اپنا مورل اور کیریکٹر ایسا بنانا کہ کوئی انسان آپ کو کچھ کہہ نہ سکے.
جب کوئی لڑکی آگے کہتی ہے کہ میں تو بہت اچھی طرح رہ رہی تھی اور ایک لڑکا جو ہے مجھے دھوکہ دیا، نہیں، آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا نا. کیوں آپ نے چلتے پھرتے لڑکے کو ٹرسٹ کیا جو آپ کو آپ کے ماں باپ کے سے چھپ کر کچھ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا انسان ہے تو وہ سیدھا سیدھا آپ کو اس نے پسند کیا، رشتہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ وہ آپ کو 6 سال کا اپنا ایجنڈا کیسے کیوں بتا رہا ہے کہ ابھی تو گھر بننا ہے، پھر بہن کی شادی ہونی ہے، پھر دیکھنا میں ایک دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو میں پھر بات کروں گا گھر والوں سے. یعنی عشق کرتے ہوئے تو اس نے نہیں سوچا میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں کہ نہیں. ایسے ڈیرنگ ڈیسیجن کرتے ہوئے، کیونکہ وہ لذتیں ڈھونڈ رہا ہے، ہم اسے لذتیں پرووائڈ کریں، ہم اس کے لیے موج مستی کا سامان بنے ہوئے، وہی جو اس زمانے کی سوسائٹی میں ہو رہا تھا ہم وہی کام کریں، تو ہم لوزرز کیوں نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو اپنا مورل اور کریکٹر ایسا بنائیں کہ nobody should be able to finger point. ہے ہی کچھ نہیں، میں نے کیا ہی کچھ نہیں، بات ہی ختم ہوگی. جب تک یہ کرپشن سوسائٹی سے ہم نہیں ختم کریں گے، ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کر کے بتائیں گے؟ کیا ہم بات کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور ایریا جس پہ ہمیں کام کرنا ہے، دیٹ از آور ریلیشن شپس اینڈ سوشل گروتھ. رشتہ دار ہمیں اچھے نہیں لگتے، بہن بھائیوں کو نہیں ہم برداشت کرتے، نکل جاؤ میرے کمرے سے باہر. امی کہتی ہیں بیٹا ذرا یہ بھائی کو بہن کو کچھ پڑھا دو، یہ والا سبجیکٹ سکھا دو. کیوں؟ میں کیوں پڑھاؤں؟ میری ذمہ داری ہے، میں نہیں پڑھاتی. کیوں؟ میں نے نیٹ فلکس پہ بیٹھنا ہے، انسٹا پہ بیٹھنا ہے، وہ فلم دیکھنی ہے، وہ ڈرامہ دیکھنا ہے، ریلیکس کرنا ہے فضول باتیں کر کے. لیکن بہن بھائی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں بنانا. کوئی رشتہ دار آ جائیں تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. کسی کے گھر جانے کے لیے امی کہیں تو میں کہتی ہوں میرے سر میں درد ہو رہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہاں کہاں رشتہ داریاں نبھاتے تھے، کیسے کیسے نبھاتے تھے. ہم پڑھتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ ہم لوزر کیوں نہ ہوں گے، ہم کیسے امتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پروفیشنل لائف میں بھی بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رول دیکھ لیں، ہر رول، یعنی کس طرح سے وہ سارے کام کر رہے تھے. ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ یونیورسٹی میں آ کے باہر بیٹھتے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، کیفیٹیریا بیٹھے رہتے ہیں، کلاسز بنک کرتے ہیں. ہمارے گھر والے اس لیے اتنی فیسیں دے رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میرا جی پی اچھا آیا کہ ٹیچر نہیں اچھے، آپ نے مجھے نا اچھی یونیورسٹی میں نہیں ڈالا، میں نا یہ والے سبجیکٹس نہیں لینا چاہتی تھی. اندر سے ہمیں پتہ ہے ہم خود بیکاری کر رہے ہیں. سو اس وقت جو نیڈ ہے نا وہ کس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر اس لیڈرشپ کو جگانا ہے، اس لیڈرشپ کو صحیح کرنا ہے. Answer is within us. We are losers because of me. The ummah is losing because of me. There is something that I should be doing and I'm not doing. اور میں جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ بہت پیئر پریشر ہے مجھ سے ہر کام نہیں کیا جا رہا؟ صحابہ کرام نے یہ کیوں نہیں کہا بہت پیئر پریشر ہے مجھ سے ہر کام نہیں کیا جا رہا؟ صحابیات نے یہ نہیں کہا. انہوں نے صحابہ اور صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور اس کو فالو کیا، اس کے مطابق سارے کام کیے اور انہوں نے ریزلٹس دیے. ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں جو اس ٹائم پہ آئے. ہسٹری ہیز پرووڈ اٹ. ہم بھی دوبارہ یہ کام کر کے پروو کر سکتے ہیں. سو آئی لیو یو ود دس میسج کہ اپنے پر ورک کریں. جب آپ اپنے پر ورک کریں گے آپ کے ارد گرد کا ماحول ٹھیک ہوگا. جب ارد گرد کا ماحول ٹھیک ہوگا پھر سوسائٹی میں چینج آنی شروع ہوگی. اس کو بہت آسانی سے اوور کم کیا جاتا ہے. جب آپ کو غصہ، انزائٹی، ڈپریشن کچھ بھی ہو، پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، ٹائم پہ سوتے ہیں، پانی پیتے ہیں. اس کے علاوہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت سارا مٹیریل پڑھتے ہیں، ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں اور اپنے مسئلوں کو صحیح طریقے سے حل کرنا سیکھتے ہیں. جو انسان واک نہیں کرتا، اپنے واکنگ سٹیپس نہیں پورے کرتا، سارا دن لیٹا رہتا ہے، اس کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز شروع ہو جائیں گے. ایک پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور ایک پانی اسٹیگننٹ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. کس کے اوپر فنگس آتی ہے؟ جو کھڑا ہوا پانی ہے اس میں بدبو بھی آتی ہے، اس میں جراثیم بھی آتے ہیں اور اس کے اوپر ساری وہ جو ہے نا کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم بھی اس طرح سے ہیں
ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ چلتے رہے نا تو آپ کو آپ کے سارے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ٹھیک ہو جائیں گے. گاؤں میں جائیں کسی کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج نہیں ہے. وہ تازہ کھاتے ہیں, ٹائم پہ سوتے ہیں, ٹائم پہ اٹھتے ہیں, فزیکلی چلتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں. ہمیں اتنی لگژریز مل چکی ہیں, سارا دن ہم اس فون پہ بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ چیلنج ہے. تو اٹ از اگین ان آور کنٹرول. اٹس ناٹ بیکاز آف آور فیملی میٹرز, اٹ از بیکاز آف ہاؤ آئی ایم ان سائڈ. اگر کوئی مجھے کہے بھی کہ میرے گھر والے بہت ابیوزو ہیں تو میں پوچھتی ہوں پانی پینے سے روکتے ہیں؟ پانی کا گلاس لے لیتے ہیں؟ کربلا بنایا ہوا انہوں نے وہاں پہ, کہتے نہیں ایسی تو بات نہیں ہے. امی جو ہے نا بہت باتیں سناتی ہیں, ناشتہ کرنے سے روکتی ہیں؟ نہیں. وہ لیکن ناشتہ نہیں بناتی میرے لیے. تو آپ کی کیا ایج ہے؟ 18+. تو آپ خود کیوں نہیں ناشتہ بناتی؟ آپ خود اپنا ناشتہ بنائیں. میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے, میں ناشتہ چھوڑ دیتی ہوں. کیوں؟ موڈ کے ساتھ تو ہم نے کوئی چیز ایسی جو پرنسپلز ایسوسیٹ ہی نہیں کرنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.